گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہے۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھے۔ زندگی اور حالات جب تکا دیتے ہیں، اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتے کہ میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔ بابا، آپ نے دیکھا، اب میں درد چھپانا سیکھ گیا، اب میں مسکرانا سیکھ گیا۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا، لرزتے ہونٹوں سے ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ باپ ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا اچھا لگتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کی ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ لڑکیاں اپنے باپ سے زیادہ پیار اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں باپ دنیا کا وہ شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹوکر کی۔ میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں، مجھے تو چلنا میرے بابا نے سکھایا ہے۔ ہزاروں کی کمائی ہے مگر سب باڑ میں جائے، مجھے بابا کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔ لکھتے لکھتے قلم ہی سوکھ گیا، میرے باپ کی تعریفوں کا بھی جواب نہیں۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی ہے۔ قدر کیجئے اپنے والدین کی۔ میرے باپ نے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ کبھی کانا کاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں غلط فہمی اور اسے ہر خوش فہمی سے دور رکھے گا۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ کہہ رہی ہے مجھے یہ کل کی بہو، آپ میرے میاں کا کہتے ہیں انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تامی، پھر بوڑھے نے ایک دکان سے لاٹھی خرید لی۔ جلا کے پھینک دو ان ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائے۔ جہاں خواب و خیال چھین لیے جاتے ہیں وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا جانوروں میں۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ بھی ہے جو ساری خاندان کے نگرانی کرتا ہے۔ اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ رب تم کو جنت سے گرا دے گا۔ والد کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو، تاکہ خدا تم کو دنیا میں بلند کرے۔ والد ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ ایک مدت سے پکار انہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ اللہ جن جن کے باپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اس سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے، اور یہ ذمہ داری کو باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹ جائے تو کنارے پھر نہیں دے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو آنٹیں بھی نہیں چبھتی۔ کچھ پل کے لیے ساتھ میرے رشتہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے۔ جو بچے ہیں زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔
ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کے دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔